السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بہنوں، بچوں، بچیوں، شعبان سے پہلے بھی اللہ کے نبی جب رجب کا مہینہ آتا تھا جو اس سے پہلے گزرا ہے، تو اس میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ تو ان 2 مہینوں میں گویا آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ عربی زبان ایسی ہے جس میں کوئی لفظ بیکار کا نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ جس ہم کہتے ہیں چائے وائے، روٹی شوٹی، پانی وانی، کھانا شانا، تو یہ شانا وائے، یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، اس کے ہر لفظ کا بلکہ ہر حرف کا مطلب ہے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب چارے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے۔ شعب کہتے ہیں متفرق ہو جانا، بکھر جانا، پھیل جانا۔ تو اس میں عرب چونکہ صحرا ہے، یہ عجب ملک اللہ نے بنایا ہے، یہ جزیرۃ العرب، جزیرہ نما، اس کے 3 طرف سمندر ہے، ایک طرف خشکی ہے جو اردن کے ساتھ، شام کے ساتھ جا کے ملتی ہے، عراق کے ساتھ، اور 3 طرف سمندر ہونے کے باوجود یہاں دریا، ایک دریا نہیں، اتنے بڑے ملک میں پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، تو ایک دریا نہیں، اور اتنی تھوڑی بارش ہوتی ہے۔ جزیرہ نما جو ملک ہوتے ہیں وہاں تو بارشیں مسلسل ہوتی ہیں اور دھڑا دھڑ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کے پہاڑوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بارش کی ہوائیں اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس خطے کو لک و دک صحرا بنایا۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، اور ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا کا۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں گا، یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنا سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے۔ رب، اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے، رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا رہا، اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے،
میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے. ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے. پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان پالنے والے کے ساتھ ہے کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے. رب بادشاہ کو کہتے. انہو ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی، وہ میرا بادشاہ ہے اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا. بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا. اور قرآن کو ختم کیا کل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا. آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا. اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بچے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی. تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا. جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو 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 تو میری 5-6 سالوں میں برا حال ہو گیا، کوئی بھی نہیں میری سن. اخیر میں کیا دیکھو تم نے مجھے کیا بات چلے، میں کہ ہن میں رو رو کے تھک گیا، ہن تو میری گل منو. نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک اور مجھے پتا نہیں. تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے. تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف. جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں. وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان. تو میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا نا تو لگتا ہے سامنے آ گیا. تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا. ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے. ایا تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا. کہتا جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں. ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے. ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے. ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا. اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا. ہمارے جی حالت ہے نا، وہ جی ساڈی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں. ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا. تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل. ایاک نعبد وایاک نستعین. مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی ہے، ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی بھاگ کے واپس آیا، اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا؟ اللہ میں سیدھا راستہ دیکھا۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ ہو، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا، الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کچھ ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آجا آجا، اب پھر مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا عصر میں آ جا، عصر میں آ گیا، مانگ، کیا مانگوں کا؟ مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دی۔ کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، اندر میں ڈال دیا گیا ہے، تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، عصر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہو جا، آجا مغرب میں پھر مانگ، وہ کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ، پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا، اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں، تو آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، اور صراط چوڑے راستے کو کہتے، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو اب ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مال جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ، وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے کہ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں، اور اللہ نے کیا، او میرا بندہ اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر لتن، نام ہے نا بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے، تو صاف شفاف ہوتا، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جائے، اور مستقیم، ٹیڑھا میڑا نہ ہو، سیدھا، سرسبز ہو،
सरसब्ज हो, देखने को में अच्छा लगे, तो अनअमत अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। नाइमा उस बूटी को कहते हैं जिस पर कभी खिज़ा ना आए, वो पौधा जिस पर हमेशा हरियाली रहे, वो नाइमा है। वुजूह यौमइज़िन, कभी उन पे कोई खिज़ा नहीं आई। तो अल्लाह कह रहा है सिर्फ रोड ना मांग, सरसब्ज भी मांग, कहीं चाय पियो, कितने कॉफी पियो, कितने बह के गप्पा मारो, वो कोयटे वाला रास्ता ना मांग। काले पहाड़ सारे राह वेख वेख के बंदा बर्बाद हो जाए। ऐसा रास्ता मांग जिसमें सब्जा हो, हरियाली हो, बाग बागीचे हो, गुलो गुलजार हो, और तुझे पता भी ना चले, और तेरा रास्ता तय होते 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 तो मुझ तक आ जाए। फिर साथ दूसरी दुआ भी मंगवाई, ऐसा रास्ता जहाँ पेट्रोल ना मिले, ऐसा रास्ता जहाँ खड्डे हों, ऐसा रास्ता जहाँ डाकू पड़ जाएं, ऐसा रास्ता जहाँ लाइटें बंद हो जाएं, ऐसा रास्ता जहाँ खाइयां हों। कोई जाएगा? तो एक दफा हम जा रहे थे, रहीम यार खान जा रहे थे, और जा रहे थे राजनपुर से आगे ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का जो है शहर, क्या मिठन कोट मिठन। तो वो हम निकले गप्पों में, हमारी जिम्मेदार जमात, हमें याद ही ना रहा भाई जरा वो भी देख लें कि तेल भी है कि नहीं। तो वो रास्ता सुनसान, एकदम गाड़ी ने झटके खाने शुरू किए। तो मैं कहा क्यों है? तेल मुक गया। मर गए तो तेल पेट्रोल पंप भी कोई नहीं, एक ही बढ़ना है। कोट में टन ताई धक्का ला भी है, लेकिन शहनशाह की मदद साथ होती है अल्लाह के रास्ते में। हमारी गाड़ी अपने धक्के में चलते चलते देखा तो आगे पेट्रोल पंप, उस पे चढ़ गई तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो ऐसे रास्तों पे कौन जाना मांगता है? तो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, या अल्लाह वो रास्ता ना हो जिस पे ना पेट्रोल मिले, ना रोटी मिले, ना पानी मिले, ना चाय मिले, ना नस्वार मिले। आज भी सहरा है बहुत, अर्रुबुल खाली, यानी 1/4 हिस्सा सऊदी अरब का खाली पड़ा हुआ है। उसका नाम ही है चौथाई खाली हिस्सा। वहाँ जिंदगी नशो नुमाई नहीं पा सकती। तो अरब का जो जोग्राफियाई एक था स्ट्रक्चर, उसमें वो किसी एक जगह रह नहीं सकते थे। चंद एक शहर थे जो आबाद थे, बाकी वो हर वक्त वहाँ पानी आए तो पूरा कबीला वहाँ चला जाता था। फिर पानी खत्म हो गया, फिर पानी पे लड़ाई झगड़े, फिर किसी और जगह पानी का सुराग मिला, वहाँ चला गया। तो पानियों और चारे वाली ज़मीन की तलाश के लिए शाबान में ये निकलते थे, और फिर आकर अपने सरदार को खबर देते कि वहाँ चारा है, वहाँ पानी है। फिर पूरा काफिला मूव करके वहाँ चला जाता था। और ये मोबाइल थे खाना बदोश, और इनकी बस्तियाँ, इनके शहर खेमे होते थे। और चूँकि ये फितरत पर थे, चूँकि कोई वहाँ ऐसी चीज़ नहीं थी जो इनकी फितरत को मस्ख करे। जैसे हमें शहरी ज़िंदगी ने हमारी फितरत को बिल्कुल अधूरा करके रख दिया है। हमने आज तक चमकता चांद नहीं देखा, तारों भरी अंधेरी रात नहीं देखी, सितारों की मुस्कुराहट नहीं देखी, सूरज चांद की खूबसूरत नूरानी हमने उसकी शुआएं नहीं देखी, किरणें नहीं देखी। तो वो लक्कु तक मैदान था। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत। अब उस माहौल में रहकर आप इस आयत को समझे। ऊंट उनकी सवारी थी, तो अल्लाह फरमाता है ए ऊंट तो देखो कैसे बना है, किसने बनाया है। वैला समाए कैफ रुफ़िअत, जब तुम सहरा में सोते और ऊपर तारों भरी रात होती है या 14वें का चांद होता है, ये किसने ऊपर खड़ा कर दिया। वइलल जिबाल कैफ नुसिबत, ये तुम्हारे चारों तरफ पहाड़ हैं काले स्याह, ये किसने खड़े किए, कैसे खड़े हो गए। वइलल अर्द कैफ सुतिहत, और ये ज़मीन बिछौना कैसे बन गई, इसमें तुम सफ़र करते हो, हमने आप तुम्हारे लिए ज़मीन को सुकेड़ दिया। तो ये कल्चर था अरब की बूदोबाश और तहजीब का कि ये मोबाइल रहते थे। जब एक जगह बस्ती आबाद होती थी तो जो फितरत में होता है ना, उसमें मिजाज इश्क बहुत ताकतवर होता है। इसलिए अरबी शायरी को कोई नहीं पहुंच सका आज तक। अरबी शायरी मिजाज इश्क में, हिस्से लतीफ़ में, हालांकि वो अनपढ़ थे
لیکن ان کا شاعر کھڑا ہوتا تھا بغیر تیاری کے 100 شعر فی البدی پڑھ دیتا تھا. فی البدی سے مراد ہے پہلے سے کوئی تیار نہیں کیے ہوتے تھے، بس کہتا تھا اور کہتا چلا جاتا تھا. تو عشق و محبت بھی عرب کا عشق زنا سے پاک تھا. میں نے عرب جاہلیت کی تاریخ پڑھی ہے، میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا عجیب لوگ تھے. اور اللہ نے وہاں کسی فاتح قوم کو جانے کا موقع نہیں دیا کہ سب کہتے تھے ریت میں کیا پڑا جو ہم لیں، تو وہ محفوظ رہے، ان کی عربیت، ان کی فطرت محفوظ رہی. نہ ایرانی آ سکے، نہ اس میں رومن آ سکے، یہی اس وقت کی بڑی 2 طاقتیں تھیں. نہ قبطی آ سکے جو مصر کی طاقت تھی. تو اپنی فطرت میں تھے. تو ان میں عشق و محبت کے جو اشعار ہیں نا، وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں. ترجمہ نہیں، عربی. اگر عربی کی فہم ہو تو آدمی روئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. تو جب وہ ایک جگہ کو چھوڑتے تھے اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے تھے، پھر جب وہاں سے اسی قبیلے کے کسی شاعر کا گزر ہوتا تو وہ ایک دم وہاں گم ہو جاتا. پرانی بستی، پرانا منظر، خیمے اور محبوب کا آنا جانا، تو ایک دم ان کی زبان پھڑک اٹھتی تھی. عرب کا سب سے مشہور قصیدہ امرؤ القیس کا ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے ان ایام کو جن ایام میں وہ یہاں رہتے تھے، اور اسے وہ جس سے پیار کرتا تھا وہ وہاں ہوتی تھی. یہ تو ایک کردار ہے کہ پورے عرب میں یہ ثقافت تھی. تو وہ شاعر اپنا قصیدہ لکھتا ہے تو اس سے پہلے اس تصور کو لاتا ہے. یہ شعبان سے جڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. گزر ہوتا ہے بس اب تو وہ جگہ اجاڑ ہے، لیکن وہاں وہ گارے کے نشان ہیں اور کچی اینٹوں کے نشان ہیں، خیموں کے کھونٹوں کے نشان ہیں. تو ایک دم پیچھے اس کے جھروکے کھلتے ہیں ماضی کے، اور وہ ایک دم آواز لگاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، کفا کفا، ارے ٹھہر جاؤ. تو وہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کیا ہو؟ نبکی من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحومل. ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا رو لینے دو محبوب کی یاد میں. کفا، ٹھہرو. نبکی من ذکر حبیب و منزل، تھوڑی دیر ٹھہرو، محبوب اور محبوب کے جگہ کو دیکھ کے مجھے آنسو بہانے دو. جو سقط اللواء، جو دخول اور حمل کے درمیان جگہ ہے، وہاں پر میرے محبوب کی بستی تھی اور ہم یہاں رہتے تھے. پھر وہ آگے قصیدہ چلتا، میں ویسے اشعار سنا دیتا ہوں، ترجمہ نہیں. کفا، ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہوا؟ کنب کے رونا ہے. من ذکر حبیب و منزل، عشق پر، معشوق پر، جگہ پر، اور پھر یہاں چھوڑ جانے پر. بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فصوضع فی المقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمالی ترى بعر الارعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وہ کہتا جب وہ قافلہ وہاں سے چل رہا تھا اور سارے جا رہے تھے اور شفٹ ہو رہے تھے اور میرے جانے کی کوئی ابھی سبیل نہیں تھی، تو میں ان کو جاتے دیکھ کر میرا حال وہ تھا جو حنظل، اس کی مثال میں دوں گا. ہماری عورتیں پیاز کاٹتی ہیں نا، تو اس سے ایک گیس نکلتی ہے جس سے آنسو نکلتے ہیں بے تحاشا، جیسے کوئی بہت ہی رو رہا ہو. تو حنظل ایک کڑوا پھل ہے جس کو کڑتما کہتے ہیں. یہ اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک گیس سے نکلتی ہے، تو وہ نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں. تو اتنی خوبصورت تشبیہ لایا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جا رہے تھے اور میرا محبوب بھی میری محبوب بھی جا رہی تھی تو میں رونے لگا. نہیں، کأنی غدات البین یوم تحمل، جس صبح جدائی ہوئی اور انہوں نے رخت سفر باندھا اور چلے. لدا سمرات الحی ناقف حنظلی، مجھے یوں لگا جیسے میں کیکر کے ساتھ بکھری ہوئی حنظل کوڑتمے کی بیلوں سے کوڑتمے توڑ رہا ہوں. تو جو عرب کی تہذیب کو جانتا ہے تو وہ تو اس کا مزہ لے گا کہ کوڑتمے توڑتے ہوئے کتنا آنسو نکلتے ہیں. پھر وہ اس کو تھوڑا پھیلاتا ہے کہ میرے رونے پر رحم کھا کر وقوفم بہا صحبی علی مطیہم، میرے دوستوں نے اپنی سواریوں کو لا کے کھڑا کیا. یقولون لا تہلک اسم وتجملی، ارے بھائی نہ رو،
نہ رو، صبر کر صبر کر۔ اور ان پاگلوں کو کون بتائے ان شفائی عبرۃ محراقۃ فعل عند رسم دارس من معولی۔ میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے رونے دو، کوئی رونے والا بھی لاؤ جو میرے ساتھ روئے یا مجھے رولائے کہ میری شفا رونے میں ہے۔ ففاضت دموع العین منی صبابۃ علی النحر حتی بل الدمع محملی۔ بس پھر میرے آنسو ساون بھادوں کی جھڑی بن گئے اور میں اتنا رویا کہ میرے اونٹ کا پالان بھی سارا کا سارا تر ہو گیا۔ شعبان کے مناسبت سے میں نے تھوڑی آپ کو عرب کی تاریخ بتائی ہے، عرب کی تہذیب بتائی ہے، لیکن اس میں جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ شعبان رمضان کی تیاری ہے، شعبان رمضان کی تیاری ہے۔ تو اس میں میرے بھائیو ہم اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہیں تو توبہ کریں، چھوڑنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک بالکل چھوٹ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو منانے صلح کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے دینے کی طاقت ہے تو فوراً دے دیں، ورنہ معافی مانگ کے کہیں بھی میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں گا۔ یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، رمضان میں انٹر ہونا ہے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے حق تلفی کو چھوڑ کر، گالی گلوچ کو چھوڑ کر، ظلم و ستم کو چھوڑ کر، اور رشوت، چور بازاری، کھوٹ، اس کو چھوڑ کر۔ بھائی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حرام میں کچھ نہیں رکھا، گناہوں میں کچھ نہیں رکھا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ اللہ کے واسطے ہم باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں اور فرقہ واریت سے بھی توبہ کریں۔ یہ میرا کرتا ہے نا، یہ ہے اسلام، اور اس کے اندر یہ بنیان ہے، یہ میرے عقائد ہیں اور میرے ذاتی اعمال ہیں۔ اسلام تو سب کا ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام شرع لکم من الدین، تو دین تو سب کا ایک ہی ہے۔ آگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بن گئے ہیں، جنازے کے بعد دعا پڑھنی یا نہیں پڑھنی اس پر ہی فرقہ بنا پڑا ہے۔ تو اتنی چھوٹی باتوں میں ہم الجھ گئے ہیں۔ ساری دنیا کتنے خطرے سے گزر رہی ہے، اور کورونا ایک وبا اور وبال ہے، ایک عذاب ہے۔ ہم توبہ کریں باقی گناہوں سے اور فرقہ واریت سے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں یہ دیوبندی بریلوی والا میدان جنگ بند کرتا، یہ شیعہ سنی والا میدان جنگ بند کرتا، یہ حنفی مالکی شافعی حنبلی سلفی یہ میدان جنگ بند کر دو۔ انشاءاللہ جو بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کر رہا ہے اللہ کا فضل اس پر چھائے گا اور وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر اس کا غلط مطلب بھی سمجھا ہے تو اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ ہم اللہ کے واسطے امت بنیں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، یا اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ اگر ہم کوئی منفی مثبت کام نہیں کر سکتے تو منفی بھی نہ کریں۔ تو بھائیو ہم اپنے رب کو رمضان خوبصورت کر کے دکھائیں، شعبان اس کی تیاری ہے۔ السلام علیکم۔